کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع ربع افسانہ نگار آدم شیر پیدائش 25 جنوری سن 1985 لاہور تعلیم ایم اے اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور 2010 افسانہ عالم تمثال وہ جس کے کئی نام ہیں۔ ایک رات پلنگ پر چت لیٹا 0 واٹ کے بلب کی پیلی مدھم روشنی کی چھت کو سوچیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کئی تصویریں دکھائی دے رہی تھیں جو اس نے کبھی بنائی تھیں اور چند ایسی بھی نگاہوں میں پھر رہی تھیں جو اس نے نہیں بنائی تھیں۔ یہ کیفیت پہلے بھی طاری ہو چکی تھی اور وہ نجات کے لیے خود کو کسی کام میں الجھا لیتا تھا یا لمبی تان کر سو جاتا تھا۔ تصویریں جب اس کے حواس پر حملہ کرتی تھیں تب بے مائگی کا احساس بڑھ جاتا تھا اور ناقدری کچوکے لگاتی تھی۔ اسے یہ خیال بھی آتا تھا کہ ابھی برش کی وہ صفائی نہیں دکھا پایا جس کے بعد تسلی سے ہاتھ دھو لے۔ اس کی چھت سے نظر ہٹی تو سامنے دیوار پر جا ٹکی اور جانے اس پر کیا سوچی کہ غبار کا غلبہ دبانے کے لیے ماتھے پر ہتھیلی زور زور سے رگڑ کر کسی فاتح کی طرح پلنگ کو تخت جان کر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس نے چھوٹے سے کمرے کے ہر دیوار کو غور سے دیکھا، دیر تک دیکھتا رہا، سر پر دونوں ہاتھ لے جا کر انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سوچتا رہا، دیر تک سوچتا رہا۔ اگلے دن وہ بازار گیا، رنگوں کے کئی ڈبے اور برش اٹھا لایا۔ اس نے ایک ڈبے کا ڈھکن اتارا اور مخصوص بالٹی میں آدھا ڈال دیا، پھر تیل ملایا، ایک بڑے سے برش کو اچھی طرح ڈبوں کا شمالی دیوار پر پھرنے لگا، دائیں بائیں اوپر سے نیچے خلئی کرنے والے کی طرح، مگر اس سے کئی بہتر ہاتھ چلایا۔ صفائی دیکھ کر کسی کا بھی جی اش اش کر اٹھے اور اس پر بھی مسرت کے چھینٹے لہجہ بھر پڑے، مگر اسے اچھی طرح محسوس ہونے سے پہلے خشک ہو گئے۔ 3 دن وہ اس دیوار کو دیکھتا رہا جس پر پینٹ چمک رہا تھا، کہیں بدنما نشان یا ٹیڑھی میڑھی لکیریں نظر نہ آتی تھیں۔ وہ خمخمہ جلاتا تو روشنی چوگنا معلوم دیتی تھی، لیکن اسے چین نہ پڑا۔ ایک رنگ میں رنگی دیوار جو پہلے بھی بھلی لگتی تھی اسے اکتانے لگی۔ اس نے بے حد سوچ بچار کے بعد پہلے سے مختلف رنگ کا ڈبہ کھولا اور پھرنے کے لیے تیار کیا۔ رات بھر جاگتا رہا۔ سحری کے وقت جب چڑیاں چہچہا رہی تھیں اور مخ بانگیں دے رہے تھے، خود ساختہ مالکان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھاری پپوٹوں کے ساتھ دھندلی نگاہوں سے دیوار دیکھ رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے جھولتی نظر آ رہی تھی جو اس کا دل پھر ٹوٹ گیا۔ خوبصورت دکھائی دینے والی دیوار کو 2 دن بعد دیکھنا تک محال ہو گیا۔ اس نے پوچھا، سب سے اچھا رنگ چڑھایا؟ پھر کیوں نہ بھایا؟ خود کو تسلی دی کہ ممکن ہے مزاج سے مانگ نہ ہو۔ دونوں دفعہ سمجھ کر، سوچ کر، محسوس کر کے رنگوں کا انتخاب کیا، لیکن گمان ہے کہ جمالیاتی حس کو متاثر نہیں کر پائے۔ یہ جان لینا آسان نہیں کہ آدمی کیا چاہتا ہے اور کیا اسے واقعی چاہیے۔ اس نے اپنی بہترین تصویروں کو دیکھا، ان میں موجود نمایاں رنگوں پر غور کیا اور ایک رنگ میں ڈوب گیا۔ کئی دن اس کے ساتھ تخیل کے لچکیلے برش سے اندر باہر خط کھینچتا رہا، غیر مرئی پنجرہ بنا کر خود اس کو قید کر لیا اس میں۔ ایک دن اپنے آپ کو آزاد کر کے بازار سے نیا ڈبہ خرید لایا۔ اس نے رنگ تیار کیا، دوپہر سے شام تک پسینہ پسینہ ہوتا رہا۔ افسوس
کہ اس بار بھی وہی ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی غلطی کہاں ہوئی ہے۔ سوال اٹھا کہ ہاتھ میں لرزش ہے، برش کے تاروں کے کنارے ٹیڑھے ہیں، یا رنگ کے انتخاب میں خطا کی۔ اس نے اپنی کن پیٹیوں پر انگوٹھوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے جواب دیا، تینوں باتیں ایک وقت میں ایک ساتھ غلط نہیں ہو سکتیں۔ لیکن سوال بدستور جواب طلب رہا، کیونکہ تیسری دفعہ بھی 3 دن تک پلنگ پر بیٹھ کر دیوار کو دیکھنا مشکل ہو گیا۔ کہیں میرے دماغ میں کچھ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا، جو میں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ سوچ کی پرخ کندی کی ایک شے ایک دور میں اچھی ہوتی ہے مگر دوسرے زمانے میں بری قرار پاتی ہے، اور میں وقت کی ضرورت نہیں جان سکا۔ جبھی بظاہر بے چینی حصے میں آئی، اور وہ بھی کئی سوال خود سے پوچھتا رہا، جواب دیتا رہا، لیکن تسلی بخش جواز ایک نہ ڈھونڈ سکا۔ چوتھی دفعہ اسے گھر سے نکلنے میں کافی وقت لگا۔ وہ اپنے تئیں بہت غور و فکر کے بعد بازار گیا۔ پہلے سے زیادہ بڑی دکان سے انتہائی قیمتی رنگ خرید لایا، جس کی قیمت چکانا اس کے لیے مشکل بھی تھا۔ اس بار تبدیلی یہ آئی کہ اس نے دیواروں کی طرح جٹ جانے کے بجائے ٹھنڈے پانی سے نہا دھو کر دیوار کو اچھی طرح جائزہ لیا، جس پر مختلف رنگوں کے پے در پے استعمال سے ایک نیا رنگ نمودار ہو چکا تھا۔ جو بے رنگ تھا وہ نئے منظر میں کچھ نیا ڈھونڈ نہ سکا، اور پوری دلجمعی سے پرانا عمل دہرانے لگا۔ جب کام ختم کر چکا تو کنکھیوں سے پڑے کینوس کو دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نیا منظر جو پرانا ہو چکا تھا ایک اور الجھاوے کے ساتھ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے دماغ میں جاری جوڑ توڑ روکنے کی بہترین کوشش کی، لیکن آخر ہار کر اس برش نے دیوار پر دے مارا اور پلنگ پر منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ کب نیند آئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ صبح اٹھا تو وہ دیوار پر پوچھاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے زمین پر زخمی پڑا برش پکڑا اور اس کے کھردرے مڑے تڑے گھسے ہوئے بال کچھ دیر تکتا رہا، پھر اسی شکستہ برش کو مختلف رنگوں کے ڈبوں میں ڈبو ڈبو کر دیوار پر آڑا تیڑھا پھیرنے لگا۔ کبھی چھینٹے اڑاتا، کبھی زور زور سے ضربیں لگاتا۔ اس نے کئی دن یہ عمل وقفے وقفے سے جاری رکھا، اور جب اسے محسوس ہوا کہ دیوار پر غبار پر مزید نہیں نکال سکتا، گھر سے آوارہ گردی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بستی بستی خاک چھان کر لوٹا تو دیوار دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے لیے پرانے منظر میں نیا چہرہ نمودار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک انجانی مسرت کے ساتھ پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں کہ اندیکھے جہاں میں پہنچ جائے، لیکن خیال کی وادی میں دیکھنے کے مناظر عمر نظر آئے۔ اسے صحراؤں کے ہیچو بیچ نخلستان، سمندروں میں سانس لیتی مخلوقات، پہاڑوں کے غار اور آبی ڈھلوانیں، سب سے ڈھکی چٹانیں، ہری اور پیلی کھیتیاں، نگر نگر میں بھانت بھانت کی بولیاں، کچے پکے مکان، کنکریٹ کے منظر اور اونچے نیچے راستے، فضا میں اڑتے جہاز، نظر کی پکڑ میں نہ آنے والی ریل کی پٹریاں، ٹیڑھی میڑھی سڑکیں، ان پر دوڑتی روب جماتی چمچماتی گاڑیاں، مال بردار ٹرک اور ٹرالے، اور زندگی کا بوجھ اٹھاتے چھکڑے یاد آئے۔ اس نے لاشعوری کی رو میں سر اٹھا کر نیلا آسمان دیکھا، جسے وہ آوارہ گردی کے دوران رات بھر تکتا تھا۔ اس پر چاند اور ستارے چمکتے تھے، کبھی کالی گھٹائیں چھا جاتی تھیں اور کبھی صاف شفاف پس منظر میں طرح طرح کے پرندوں کی اڑان دلکش پیش منظر بن جاتی تھی۔ نیلی چھتری کے سائے میں مختلف اشکال بناتے، ہلکورے کھاتے، پانی کے غبارے لبھاتے تھے،
لیکن یک رنگ آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے اپنا پیش پہاڑ تحفہ بانٹتے ہوئے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور اسے یاد آیا جب ہر طرف سیاہ چادر تن جاتی تھی تو اس کا جی گھبراتا تھا۔ وہ ایک نئے عزم کے ساتھ بازار میں دکان دکان پھر رہا تھا، رنگ اکٹھے کر رہا تھا۔ اس نے چھوٹے بڑے برش بھی خریدے اور واپس آ کر پوری دیوار پر سفیدی پھیرنے کا آغاز کیا۔ اسے کئی بار کوٹ کرنے پڑے، تب جا کر ڈبوں کو دیر تک دیکھا جیسے چناؤ کر رہا ہو۔ پھر ایک ڈبے میں ڈبو کر دیوار کے ٹھیک درمیان دائرہ بنا دیا، جس کی گولائی چاروں ضلع مقدار میں برابر اور زاویے قائمہ رکھے۔ اس مربع کے گرد 4 متوازی خطوط کھینچ دیے۔ یہ عمل اختتام ہوا تو ساتھ کے کنارے جوڑ کر برابر حجم کا مربع بنایا، خطوط بھی کھینچا، اور اس طرح رنگ بدل بدل کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا تو اس نے قدرے بڑے خانے نچلوں سے یوں جوڑ کر بنائے کہ بڑوں کو چھوٹوں کے بغیر موجودگی بے معنی معلوم دیتی تھی، اور چھوٹوں کا بڑوں کے بغیر حسن مانند پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دیوار کی نچلی نصف پر خانے بناتا رہا، اور جب فرش کے قریب پہنچا تو مربع جات ایک دوسرے سے یوں جوڑے کہ ایک کے بغیر دوسرے کا وجود پورا معلوم دے۔ پھر اس نے صرف نگاہی سے دیوار دیکھی اور اطمینان سے پلنگ پر لیٹا، اور چند لمحوں بعد کمرے میں خراٹے بے سر آلات دے رہے تھے۔ اسے حیرانی ہوئی کہ اس مرتبہ اسے تیسرے دن ہی اکتاہٹ کا دورہ کیوں نہیں پڑا، لیکن وہ ہر رات سونے سے پہلے ایک دائرے اور چھوٹے بڑے رنگ برنگے خانوں سے سجی دیوار کو دیکھتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ یہ فرق بخش احساس مہینوں اس کے ساتھ رہا، لیکن ایک دن دوبارہ اس کی انگلیوں میں بے چینی ہونے لگی تو اس نے برش پکڑا اور دیوار کے سامنے کھڑا سوچتا رہا۔ دیر تک سوچتا رہا، تھک گیا تو پلنگ پر آ بیٹھا، لیکن زیادہ دیر ٹک نہ سکا۔ اس کی بڑی سی کھوپڑی کی چھوٹی سی کھڑکی پر خیال نے دستک دی، اور اس نے چھوٹا برش لے کے خانوں میں خوبصورت بیل بوٹے سے اہتمام کے ساتھ بنانے شروع کیے کہ تمام کی خوشی نمائی ایک سی ہو۔ اس عمل میں اسے کئی دن صرف ہوئے، تب جا کر جاذب نظر نقاشی مکمل ہوئی، لیکن جب اس نے پوری دیوار کو تنقیدی نظر سے دیکھا تو اسے کچھ کمی محسوس ہوئی، اور اس نے چند خانوں میں گلکاری بڑھا دی۔ اب صرف دائرہ یک رنگ تھا، اس میں کوئی بیل تھی نہ بوٹا تھا، اور یہی بات اسے پریشان کری تھی کہ کیا کرے۔ کبھی خیال آتا اسے یوں ہی خالی رہنے دے، اور کبھی صدا پڑتی کہ اس میں ایک پیڑ بنائے جس کی شاخیں پھلوں سے جھکی ہوئی ہوں اور ڈالیوں پر طرح طرح کے مہکتے پھول بھی ہوں۔ لیکن وہ جھجکتا رہا، ڈرتا بھی رہا، کہیں کل محنت چھوٹی سی غلطی رائے گاہ نہ چلی جائے۔ کئی روز اس مقصد میں گزر گئے تو ایک رات اسے نیند میں کیا دکھائی دیا کہ یک رنگ دائرے میں کئی مدور رونما ہو چکے ہیں۔ جب بیدار ہوا تو حیران رہ گیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر مختلف زاویوں سے جائزہ لیا تو اطمینان اور خوشی کی لہر اندر باہر دوڑ گئی۔ اس نے برش اور رنگ سنبھال کر رکھ دیے۔ اس نے خود کو یقین دلایا اب ان کی مزید ضرورت نہیں، فن پارہ تخلیق ہو چکا ہے، جس میں تنظیم ایسی ہے کہ ہر خانہ دوسرے سے اس طرح جڑا ہے جیسے ایک بدن کے اعضاء۔ رنگوں کا امتزاج قوس قزح کا شائبہ ہوتا ہے۔ توازن یوں ہے کہ ایک نقطہ اور ایک چھوٹی سی لکیر بھی سارا حسن غارت کر سکتی ہے۔ اس دن کو بیتے ایک مدت ہو چکی ہے۔ برش رنگ الماری میں پڑے ہیں، مگر وہ جس کے کئی نام ہیں انہیں کبھی کبھی اچھی طرح دیکھ لیتا ہے کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ کو وہ خود کو تسلی دے رہتا ہے کہ ضرورت نہیں پڑے گی۔